أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں ایک حکمت والی کتاب کی. سورہ یونس مکی صورت ہے اور یہ سورۃ التوبہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جبکہ سورۃ التوبہ مدینہ منورہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اس کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10واں نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 51. مکی دور میں جو 85 صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے 51 نمبر کی صورت یہ ہے اور اس کے اندر 11 رکوعات اور 109 آیات ہیں. اس صورت کا موضوع توحید، نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، اس پر دلائل دینے کا زیادہ تر اس میں کام کیا گیا ہے. مدنی صورتوں میں زیادہ تر جہاد کے احکام ہیں اور امور سلطنت کے سلسلے میں ہدایات ہیں، جبکہ مکی صورتوں میں دلائل مہیا کیے گئے ہیں توحید کے اس بات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات پر اور آخرت کے قائم ہونے کے دلائل ہیں. اور اس کے بعد زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کا تذکرہ ہے اور کفر و شرک کی تردید میں ناقابل تردید دلائل اور حقائق ہیں. الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے اور کوئی بھی ان کا معنی نہیں جانتا. اگر ان کا معنی بتانے میں کچھ امت کی مصلحت ہوتی یا دین کے کچھ احکام کا اس پر دار و مدار ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا معنی ہمیں بتا دیتے، لیکن آپ نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بتانے میں کچھ فائدہ نہیں. لیکن اس پر بعض لوگوں نے کچھ اپنے علمی اور عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں اور بعض نے تو یہ کہا کہ دیکھو یہ حروف ہی ہیں، وہی حروف جو تم دن رات اپنی گفتگو میں بولتے ہو، انہیں حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے. لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب تو کجا، اس جیسی ایک صورت بھی بنانے سے پوری دنیا قاصر ہے. بعض نے کہا الف لام را کا مطلب ہے ان اللہ ارا، کہ میں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور بعض نے کہا کہ الف لام را، الف لام را ہا میم نون، یہ الرحمن کے حروف ہیں جو الگ الگ صورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں. مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی تلک الآیات آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات دراصل ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. الحکیم کے یہاں 2-3 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کتاب کی کوئی بھی کتاب دانائی اور حکمت سے خالی نہیں اور کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں اور کوئی بھی بات اس میں ضرورت سے زائد نہیں اور ایسی نہیں کہ جو فضول بات ہو، بلکہ اس میں تمام باتیں نہایت دانائی اور بڑی حکمت اور دانش مندی پر مبنی ہیں. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ ایک محکم کتاب ہے، اس کے احکام اور اس کے دلائل
اور براہین یہ ایسے ہیں کہ ان کا کسی کے پاس جواب نہیں، اور اس لحاظ سے بھی یہ محکم ہے کہ اس کے حلال اور حرام ہمیشہ کے لیے ہیں، اور کوئی اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی کتاب کی حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کی ہوئی چیز کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی، ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائے وہ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لهم قدم صدق عند ربهم، یہ کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے ان کے رب کے نزدیک۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ یقیناً یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ فرمایا یہ بات اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے انسانوں میں سے کیوں ایک آدمی پر وحی کر دی اور اس کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ تعجب کی بات تو یہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کسی جن کو یا فرشتے کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجتا، کیونکہ جن یا فرشتے کی زندگی انسانوں کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتی، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اللہ نے ایک انسان کو اپنا رسول بنایا تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکے۔ اور قدم صدقن، قدم کا لفظی معنی تو ہے پایا یا پاؤں، لیکن چونکہ انسان کے آگے نکلنے کا دار و مدار قدم ہی پر ہے، اس لیے بلند مرتبے اور جنت میں آگے نکلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اللہ نے قدم کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اور قدم صدق میں قدم موصوف ہے اور صدق صفت ہے، یہ موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے، جیسے مخرج صدق اور مدخل صدق، تو صدق اصل میں ہے صادق، تو گویا کہ سراپا سچائی، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے زید عدل، یعنی زید عادل، تو قدم صدق کا مطلب قدم صادق عند ربہم، کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے ایک نہایت ہی سچا اور اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، یہ اتنی فضول بات تھی کہ اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی، اور اگلی بات شروع کر دی گئی۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر بلند ہوا عرش کی طرف، یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں ہوگا سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ،
یہ ہے اللہ تمہارا رب، بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا تمہارا اللہ وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب ان دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہیں جو اللہ کے ہاں ہمارے 1000 دنوں کے برابر ایک دن ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یا اس کا مطلب 6 اتوار ہے، یا اس کا مطلب وہی 6 دن ہیں جو ہمارے زمین و آسمان کے بننے کے بعد وجود میں آئے۔ بعض صورت اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدریجی عمل کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک اگر چاہتا تو کن سے ساری مخلوق کو ایک لمحے میں پیدا کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس میں انسانوں کے لیے سبق ہے کہ کام کو اطمینان سے اور حوصلے سے کیا کرو اور جلد بازی نہ کیا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ معلوم تو ہے، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ پاک کس طرح عرش پر ہے وہ اس کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں بتایا گیا۔ اور فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ کہیں کہیں تو سفارش کا بالکل ہی انکار فرما دیا کہ اس دن کوئی سفارش چلے گی نہیں، اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن وہاں مراد یہ ہے کہ کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، یا پھر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کا ہونا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، پھر دیگر انبیاء سفارش فرمائیں گے، پھر شہداء سفارش فرمائیں گے، پھر وفات سفارش کریں گے، پھر عام مومن سفارش کریں گے، اور اس طرح بہت سے جہنمیوں کو سفارش کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کا۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہی پیدائش کو شروع کرتا ہے اور پھر دوبارہ اسی کو بنائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے پانی سے، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا تکلیف دینے والا، بما کانوا یکفرون، اس چیز کے سبب جو وہ کفر کرتے تھے۔ فرمایا ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ ایک محدود مدت کے لیے ہے، اس کے بعد سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور فرمایا کہ جو خالق پہلی بار مخلوق کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، اگر تھوڑا سا غور کرو تو دوبارہ اس کو اس کائنات کو پیدا کرنے میں کیا دشواری ہے؟ تم کیوں سمجھتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے؟ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ جس نے پہلے عدم سے وجود میں لایا وہی تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور تمہیں زندہ کر لے گا۔ اس کے بعد نیک لوگوں کو انصاف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا،
اور کفار کو ان کے برے اعمال کی سزا ملے گی۔ حمیم ایسے پانی کو کہتے ہیں کہ جس کی حرارت آخری درجے کو پہنچ چکی ہو اور اس سے زیادہ گرم کرنا اسے ممکن نہ ہو، تو فرمایا کہ ایسا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں گل جائیں گی اور ان کا جسم سارے کا سارا اس سے جھلس جائے گا اور نہایت تکلیف دہ عذاب ان کو دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی؟ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، ان انذر الناس، یہ کہ لوگوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ یقیناً ان کے لیے سچا مرتبہ ہے ان کے رب کے نزدیک۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ یقیناً یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یدبر الامر، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں ہوگا سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا پس تم نہیں نصیحت حاصل کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یقیناً وہی پیدائش کو پہلی بار بناتا ہے اور پھر اسی کو لوٹائے گا، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان
کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے وعذاب علیم وعذاب علیم اور عذاب ہوگا درد دینے والا اور عذاب ہوگا درد دینے والا بما کانوا یکفرون بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے اس وجہ سے وہ کفر کرتے تھے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.